بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولی گوڑا قبرستان جو حیدرآباد کے بس سٹینڈ کے قریب ہے، یہ ایک بہت قدیم قبرستان ہے۔ موسیٰ ندی کی طغیانی کے وقت بھی جبکہ فصیل اٹھائے جا رہے تھے تو اس وقت کے ریکارڈ میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ یہاں یہ قبرستان گولی گوڑے کا موجود تھا۔ 2055 اسکوائر یارڈ پر یہ قبرستان ہے، بڑا قدیم قبرستان ہے، اور یہ بہرحال کئی مسائل سے یہ قبرستان دوچار رہا۔ منسپل نے، حیدرآباد بلدیہ نے اس کی دیواروں کو اونچا کیا کہ لوگ اندر کچرا نہ ڈال سکے، اور ابھی حال ہی میں بہرحال بلدیہ حیدرآباد اور وقف بورڈ کے اشتراک سے وہاں پر جو درگاہ ہے اس پر ٹین کا شیڈ ڈالا جا رہا تھا، اور قبرستان میں جو خالی زمین ہے اس پر سیلو کا فرش بچھانے کا پروگرام تھا۔ 6 لاکھ روپے کی منظوری بلدیہ سے اس مسئلے پر ہوئی تھی۔ بلدیہ کے عہدیدار اور وقف بورڈ کے ذمہ دار کام کروا رہے تھے، اور وہاں پر یہ علاقہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں آتا ہے، اور اس علاقے میں گوشہ محل کا جو حلقہ ہے وہ ملون راجہ سنگھ وہاں سے MLA ہے، اور یہ حیدرآباد پارلیمنٹ یعنی اسد الدین اویسی صاحب کی کانسٹیٹنسی میں آتا ہے۔ اب ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوا کہ ملون راجہ سنگھ وہاں پر پہنچتا ہے اور بلدیہ کے کام کو وقف بورڈ کے عہدیداروں کو ڈرا دھمکا کر کام رکوا دیتا ہے۔ پولیس بھی آ جاتی ہے۔ پولیس کا یہ استدلال کہ یہ لائن آرڈر کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر ابھی کام کرنے ہم نہیں دیں گے۔ تو لائن آرڈر کا مسئلہ کوئی نزاعی زمین نہیں ہے، کوئی کسی پر قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی پوزیشن لینے آ گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قدیم قبرستان ہے، اور قبرستان اوقاف کا ہے، یہ اللہ کے لیے وقف کی ہوئی زمین ہے، نہ یہ وقف بورڈ کی جاگیر ہے، نہ کوئی حمایتی جماعت کی جاگیر ہے، نہ راجہ سنگھ کے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا ہوا قبرستان ہے۔ اب اگر کوئی میرے گھر میں گھس جائے اور پولیس یہ کہے کہ بھئی یہ لائن آرڈر کا مسئلہ ہے، آپ ان کو پوزیشن دے دیجئے، تو یہ تو دلیل سمجھ میں نہیں آئی۔ افضل گنج پولیس اسٹیشن کے سرکل کی بات میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی لائن آرڈر کا مسئلہ ہے یہ، تو لائن آرڈر کا مسئلہ ہے تو لائن آرڈر، آپ جو غیر متعلقہ شخص وہاں پر آ کر کمیونل ٹینشن ریس کرنا چاہ رہا ہے اس کو گرفتار کریے، اس کے خلاف کیس بک کریے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ وقف بورڈ نے کوئی پولیس میں درخواست دی تا اطلاع، نہ بلدیہ نے سمجھیے ملون کے خلاف کوئی درخواست دی کہ یہ سرکاری کام میں خلل ڈالا ہے اور روکنے کی کوشش کیا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہوا کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسرا سمجھیے سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے شہر میں ضمنی انتخابات ہوئے، جوبلی ہلز کے، وہاں پر ایک حمایتی پارٹی کے پورے قائدین اور کارکن بڑے زور و شور سے سمجھیے کہ انتخابی مہم چلائے۔ تو وہ انتخابی مہم چلانے والے سورما ملون کے خلاف آ کر کیوں سمجھے رجسٹ نہیں کیے، اور پولیس میں یا قانونی درخواست یا چیف منسٹر کو اس کی اطلاع یا پھر حکومت کو کیوں اطلاع بہرحال نہیں دی گئی، اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ سمجھیے دوسرا سوال ہے کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور پھر جس قوت اور طاقت کے ساتھ سارے قائدین وہاں پر تھے حمایت کے لیے، رہنا چاہیے، آپ حمایت کر رہے ہیں، لیکن حمایت کا دھرم یہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی پاور میں آئے اس کی فوری حمایت کر دی جائے، چاہے انتخابات میں اس کی مخالفت کیوں نہ کی جائے۔ اب حمایت کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی جو حمایت میں آیا ہے، پہلی چیز تو جو بھی پارٹی حمایت میں آئی ہے، جس طرح نماز فرض ہے 5 وقت کی، اسی طرح اقتدار میں آنے والی جماعت کی حمایت کی جائے۔ اب حمایت کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے
جس طرح روزہ سمجھیے آپ ہیں اور روزے کو بلا وجہ توڑ دینا بغیر کسی عذر کے گناہ کبیرہ ہے، تو حمایت کرنے والی سرکار کے غلطیوں پر کچھ کہنا بھی یہ حمایتی پارٹی گناہ کبیرہ سمجھتی ہے، چاہے گورنمنٹ کچھ بھی کر لے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن زبان کھولنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح روزہ توڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح بولنے کا روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ بولنے کا روزہ مسلم حق کے لیے بولنے کا روزہ رہ جاتے ہیں کہ صاحب نہیں بولا جائے، ہاں، چپ رہا جائے، بولے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دوسرا سمجھیے کہ اہم سوال ہے کہ بھئی مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں ملعون کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ آیا بھی تو پھر آپ نے اس پر کیوں آواز نہیں اٹھائی یا ٹیلی فون کر کے سمجھیے عہدیداروں کو آپ نے کیوں سمجھیے یہ نہیں کہا کہ بھئی فوری ایکشن لیا جائے اور بلدیہ جو کام کر رہی ہے ایز پر ٹینڈر وہ ہونا ہی چاہیے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو حمایت کرتے ہیں تو حمایت کرتے ہیں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی خاموشی کا روزہ، اور مسلم مسائل پر خاموشی کا روزے سے سمجھیے کہ صاحب آپ پوری طرح سختی سے اس پر پورے تقوی کے ساتھ آپ وہ روزہ رکھتے ہیں کہ کچھ نہ بولا جائے۔ اب جہاں تک کہ حیدرآباد کانسٹیٹنسی میں گوشہ محل آتا ہے تو گوشہ محل کی اگر آپ بات کریں تو گوشہ محل میں کروڑوں روپے کے سمجھیے اوقاف کی جائیدادیں لوٹ لی گئی، قبضہ کر لی گئی، مختلف لوگوں نے قبضہ کیا، اس میں کمیشنز لیے گئے، حمایتی پارٹی کمیشن لیتی ہے، اور پھر بورڈ کے بھی بہت سے عہدیدار اس میں ملوث ہیں۔ اب وہ جائیدادوں کی اگر میں فہرست بیان کروں تو بڑی لمبی سمجھیے کہ فہرست ہو جائے گی۔ چوتھا اور آخری سوال میرا یہ ہے، کیا وقف املاک کسی حکومت کی یا کسی سیاسی جماعت کی یا کسی حمایتی پارٹی کی یا پھر راجہ سنگھ کے باپ کی ہے؟ یہ وقف املاک ہمارے اسلاف نے اللہ کی رضا کے لیے سمجھیے اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے وقف کی ہے، لیکن اس کو ایسے لگتا ہے کہ ہم وقف بورڈ پر پورا قبضہ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا اپنا رائٹ ہے کہ وقف کی تمام املاک کے فیصلے ہم کریں گے، کمیشنز بھی ہم طے کریں گے، قبضے کون کرنا ہے، ہمارے حواریاں سمجھیے کہ جو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اگر وہ قبضے کر رہے ہیں تو سات خون معاف ہے، اور پھر اس کا کمیشن سمجھیے کہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم قبضے کر رہے ہیں تو وہ تو ہمارے آبا و اجداد کی جائیداد ہے، لہٰذا ہم قبضے کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ سن لیجئے، کوئی لمبی بات نہیں کروں گا۔ مولانا عاقل حیدرآباد کے بڑے معتبر اور معزز اور مشہور واعظ رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مولانا عاقل کہا کرتے تھے، ہم مستقل سمجھیے کہ ان کو سنتے تھے، تو مولانا عاقل یہ کہا کرتے تھے، یاد رکھو جو تم وقف کے قبرستانوں پر یا زمینوں پر جو قبضہ کر رہے ہو، تمہاری قبروں پر بد جانور آ کے غلاظت کریں گے۔ اب ٹھیک ہے، بہت نامی گرامی ہوں میں، ہاں، اور میں قبضے کر لیا تو میرا سالانہ صاحب میری خبر پہ خوب پھول بھی چڑھتے ہیں، چادر بھی چڑھتی ہوں گی، خوب سمجھیے کہ صاحب جے جے کار بھی میری ہوتی ہوں گی، سماج میں بڑی عزت ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے یہ فیصلے ہیں کہ جب تم اللہ کی امانت میں تم خیانت کرو گے، اللہ کے مال کو غصب کرو گے، جو یتیموں کا مال، جو مسکینوں کا مال، جو بیواؤں کا مال ہے، رائت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو یہ جو مکر ہے، یہ جو ظاہرداری ہے، یہ جس طرح سے دین کا چولا
پہن کر ہم ظاہر کرتے ہیں، یہ سمجھیے کہ صاحب اس سورے کی تفسیر کو ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ ظاہر داری، یہ مکر، یہ لباس، یہ تقوی کی باتیں، یہ سمجھیے کہ صاحب بہرحال اللہ اور رسول کی باتیں، اور پھر وقف کے معاملات میں اللہ نے آپ کو قوت بھی دی، طاقت بھی، آپ نظر انداز بھی کرتے ہیں، اور خود وقف سمجھیے کہ صاحب وقف پر اگر قبضے کرتے ہیں تو یاد رکھیے خبر پر پھول کے پورے موزم جاہی مارکیٹ کے پھول یا سارے تلنگانے کے باغوں کے پھول بھی لا کر ڈال دیں تو بھی قبر ایسی تنگ ہو جائے گی اور آپ کے سمجھیے کہ جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور بار بار یہ عمل ہوگا۔ آپ سمجھیے کہ صاحب قبر کے اوپر کی چیز نہ دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں۔ اللہ ہم کو سمجھیے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو گولی گڑے کا مسئلہ ہے قبرستان کا، یہ قدیم قبرستان ہے، یہ ہمارے سمجھیے کہ صاحب اوقافی جائیدادیں ہمارے وقار، ہماری بیداری اور ہماری سمجھے کہ حساسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تماشا بین نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سمجھیے کہ جو مقتدر لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قبرستان کا تحفظ کیسے کریں، اور پہلے ملعون پر مقدمہ دائر کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کے دست کہیں انڈر ٹیبل سمجھیے کہ ملے ہوئے ہیں، اس میں کوئی سمجھیے کہ دو رائے نہیں۔ السلام علیکم۔